بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری پریویس لیکچر میں ہم نے الٹریسی کے ایفیکٹس کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم الٹریسی ریٹ آف پاکستان پڑھیں گے کہ پاکستان میں الٹریسی کا ریٹ کیا ہے۔ ویسے تو ہمیں کرنٹ اسٹڈی کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اسی کلاس میں 2020 یا 2021 میں جو سروے کنڈکٹ ہوئی ہو، ہمیں چاہیے تھا کہ اسی کلاس میں وہی سروے کے مطابق ہم پاکستان کا لٹریسی یا الٹریسی ریٹ وہ بیان کر سکے، لیکن چونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ابھی 2020 سے جو کووڈ کا ایشو چل رہا ہے پوری دنیا میں، تو ابھی ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ابھی سروے کنڈکٹ کرنا یہ مناسب بھی نہیں ہوگا، کیونکہ صرف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز نہیں، سارے آرگنائزیشنز تقریباً کسی حد تک بند رہے ہیں۔ تو یا تو ہم بات ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کی کر رہے ہیں، تو اکارڈنگ ٹو پی ایس ایل ایم پاکستان سوشل اینڈ لیونگ اسٹینڈرڈ میئرمنٹ، ان لوگوں نے 2019 میں ایک سروے کنڈکٹ کی تھی کہ پاکستان کی لٹریسی ریٹ کیا ہے۔ تو اکارڈنگ ٹو دیم پاکستان کی الٹریسی ریٹ 4 سال میں صرف 2% وہ امپروو ہو چکی ہے۔ ان لوگوں نے 2015 اور 2016 کا سروے بھی لے لیا، اور پھر 2018-19 بھی وہی سروے بھی کر لی ان لوگوں نے۔ تو اسی 4 سال کے درمیان ان لوگوں نے جو سروے کنڈکٹ کیا ہے، تو ان کے مطابق پاکستان کی لٹریسی ریٹ میں صرف 2% امپروومنٹ آئی ہے۔ آپ لوگوں کو میں یہ جو پکچر ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پاکستان اکنامک سروے جو ہے 10 ایئرس یا یہ جو سروے ان لوگوں نے کنڈکٹ کی ہے، تو ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلینیشن دے دوں کہ اگر آپ اس ٹیبل میں دیکھ لیں تو اس میں 2015-16 یہ سروے بھی ہے اور 2018-19 یہ والا بھی ہے۔ اس درمیان میں ایک لائن لگایا ہے جس کی ایک سائڈ پہ 2015-16 کا ہے جو لٹریسی ریٹ ہے پاکستان کا، اور جو رائٹ سائڈ پہ جو ہے وہ 2018-19 کا جو سروے کنڈکٹ کیا ان لوگوں نے۔ تو اس کے مطابق یہ جو ٹیبل ہے یہ ہم ایکسپلین کریں گے اسی کلاس میں۔ آپ اگر دیکھ لیں تو ان لوگوں نے 4 سال کا کمپیریزن اس میں ایکسپلین کر دیا ہے کہ پاکستان کا ٹوٹل اگر ہم لٹریسی ریٹ وہ دیکھیں تو وہ 58% ہے 2015 اور 2016 میں، اور ان میں میل کی جو پرسنٹیج ہے وہ 70 ہے اور فیمیل کی 48 ہے۔ یہ اوورال پاکستان کی بات کر رہے ہیں۔ اور جب ہم 4 سال بعد دیکھ لیں تو کوئی بھی وہ صرف 2% امپروومنٹ آئی ہے لٹریسی ریٹ آف پاکستان میں، کہ میل جو ہے وہ 71% ہے اور فیمیل 49% ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2015 میں جو سروے کنڈکٹ کیا تھا ان لوگوں نے 2016 میں تو وہ 58% تھا، اور 2019 میں 60%۔ اور اگر ہم رورل اربن کی بات کریں تو پاکستان کے جو رورل ایریاز ہیں سارے پاکستان کے، تو وہ ان کی پرسنٹیج 49% ہے، اور جو پھر اربن ایریاز ہے وہ 74% ہے۔ یہ 2015-16 جو سروے ان لوگوں نے کنڈکٹ کی تھی، اور وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایز کمپیئر ٹو اربن ایریاز جو لٹریسی ریٹ ہمیشہ وہ ہائی ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو رورل ایریاز۔ تو جیسے آپ لوگ دیکھ لیں تو پاکستان کی رورل ایریاز کا جو پرسنٹیج ہے وہ 49% ہے اور اربن کا 74% ہے، یہ 2015-16 میں، لیکن یہ صرف 2% امپروو ہو چکی ہے۔ اگر آپ اس سائڈ پہ دیکھ لیں تو رورل ایریاز کی جو پرسنٹیج ہے وہ 51% ہے، اور جو اربن ایریاز کی پرسنٹیج ہے وہ وہی 74% ہے۔ تو اس میں
اربن ایریاز میں چینجز نہیں آئی ہے، جس طرح 2015-16 میں جو پرسنٹیج تھا تو وہ ابھی 2019 کے سروے میں بھی وہی ان لوگوں نے کنڈکٹ کیا کہ وہ ابھی تک بھی 74% ہے۔ اکارڈنگ ٹو PSLM جو پاکستان کے سارے پروونسز کی بات اگر ہم کریں تو پنجاب میں ایز کمپیئر ٹو ادر پروونسز وہ جو لٹریسی ریٹ ہے اس میں کافی اچھا وہ امپرومنٹ آیا ہے ایز کمپیئر ٹو یہ ادر پروونسز۔ اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو پنجاب کی لٹریسی ریٹ 2015-16 میں 62%، اور جو 2019 میں جو سروے کنڈکٹ کیے ان لوگوں نے تو اکارڈنگ ٹو دس سروے پنجاب کی لٹریسی ریٹ 64% ہے، ٹھیک ہے۔ اور پنجاب کی رورل ایریاز کی بات اگر کرے تو وہ 2015-16 میں 55% تھا اور 2018-19 میں 57%، تو یہ بھی صرف 2% امپرومنٹ آئی ہے لٹریسی ریٹ آف پاکستان میں۔ اور اگر ہم اربن ایریاز کی بات کریں تو ان 2015-16 لٹریسی ریٹ آف پاکستان واز آف پنجاب واز 77%، اینڈ ناؤ 2018-19 میں بھی اربن ایریاز کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بھی 77% ہے۔ تو اگر ہم دیکھ لیں تو ہماری جو اربن ایریاز ہے پاکستان کی تو وہ بھی سیم جس طرح 4 سال میں ان میں کوئی امپرومنٹ نہیں آئی ہے، اور جو رورل ایریاز ہے اس میں لٹریسی ریٹ میں ان کی امپرومنٹ آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم خیبر پختونخوا کی بات کریں تو سندھ کی بات کریں تو سندھ کی لٹریسی ریٹ ان 2015-16 سروے اٹ واز 55%، اینڈ دین ان 2018-19 اٹ امپروو ٹو 57%۔ تو اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو صرف 2% امپرومنٹ آئی ہے لٹریسی ریٹ میں سندھ کی۔ اور اگر ہم رورل اربن کی بات کریں تو وہ بھی اسی طرح ہے کہ رورل کا 36% تھا 2015-16 میں، اور یہ 39% تک پہنچ گئی، تو تقریباً 3% امپرومنٹ آئی ہے 4 سال میں سندھ کی۔ اور اگر ہم اربن ایریاز کی بات کریں تو اربن ایریاز میں سندھ کے اربن ایریاز میں امپرومنٹ نہیں آئی ہے، وہ ڈکریز ہو گئی ہے ان کی پرسنٹیج۔ وہ اگر ہم دیکھ لیں تو اربن ایریاز میں 2015-16 میں وہ 73% ہے، اور 2018-19 میں وہ ریشو 72 تک ڈکریز ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح اکارڈنگ ٹو دس سروے اگر ہم دیکھیں تو 4 سال میں جو امپرومنٹ آئی ہے وہ صرف رورل ایریاز میں آئی ہے، پاکستان کی رورل ایریاز میں۔ اور سندھ کی بات اگر ہم کریں تو سندھ کی اربن ایریاز میں امپرومنٹ نہیں آئی ہے، وہ ان کی ریشو ڈکریز ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم خیبر پختونخوا کی بات کر لیں تو خیبر پختونخوا میں ان لوگوں نے 2 ٹائپس وہ ایکسپلین کر دی ہے۔ ایک لکھا ہے انکلوڈنگ مرجڈ ایریاز۔ مرجڈ ایریاز اگر آپ لوگوں کے ذہن میں سوال آ جائے کہ مرجڈ ایریاز کا کیا مطلب ہے، تو یہ 7 ایجنسیز ہے: باجوڑ، کرم، خیبر، ممند اور اکزئی، ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان ایٹسیٹرا۔ تو ان لوگوں نے یہ بھی انکلوڈ کر دی، اور اس کے بغیر ایکسکلوڈنگ دیز مرج ایریاز بھی ان لوگوں نے سروے کنڈکٹ کیا ہے۔ تو فرسٹ اگر دیکھ لیں تو مرج ایریاز وہ مرج ایریاز میں ان لوگوں نے جو ایریا اسٹڈی کی ہے تو وہ 55% ہے، جو رورل ایریاز ہے اس میں 52% ہے، اور جو اربن ایریاز ہے وہ 66% ہے۔ اور جب ہم مرج ایریاز ایکسکلوڈ کر لیں، ایکسکلوڈنگ مرج ایریاز، تو وہ 67% ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ لوگ پھر اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں خود بھی، یہ میں نے تھوڑا سا ایکسپلین کر دیا ہے آپ لوگوں کو کہ پاکستان سوشل اینڈ لیونگ اسٹینڈرڈ میئرمنٹ جو PSLM ہے، ان لوگوں نے جو سروے کنڈکٹ کی ہے پاکستان لٹریسی ریٹ کی، تو اس کے مطابق ان میں امپرومنٹ نہیں آئی ہے، 2% کو ہم امپرومنٹ نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ اسی کلاس میں ہم صرف یہ پڑھتے ہیں کہ پاکستان کی لٹریسی ریٹ ہے کیا۔
اب اگر ہم دیکھ لیں تو میں نے آپ کے لیے اس نوٹس میں یہ جو GER NER لکھا ہوا ہے کہ گروس انرولمنٹ ریٹ کے مطابق کیا ہے اور نیٹ انرولمنٹ ریٹ کیا ہے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ GER جو ہے گروس انرولمنٹ ریشو یا گروس انرولمنٹ ریٹ جو ہے یہ اٹ از دا شیئر آف اینی ایج آف چلڈرن دیٹ آر انرولڈ ان پرائمری اسکول. اور جو NER ہے تو NER از دا آفیشیل پرائمری اسکول ایج دیٹ آر انرولڈ ان پرائمری اسکول. ان لوگ NER کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کا جو آفیشیل ایج ہوتا ہے تو یہ اکارڈنگ ٹو دیٹ سروے NER کا مطلب یہ ہو گیا، اور GER کا مطلب ہے گروس انرولمنٹ ریشو یا گروس انرولمنٹ ریٹ، جو جس میں پرائمری اسکول کی اینی ایج آف چلڈرن جو ہے وہ انرولڈ ہے، تو اس کی بات کرتے ہیں GER اور NER میں. ٹھیک ہے، تو اسی سروے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایز کمپیئر ٹو ادر پروونسز پنجاب جو ہے ان کو زیادہ امپرومنٹ ملی ہے 4 سال میں، وہ امپروو کر چکی ہے لٹریسی ریٹ کو. لیکن اگر ہم بات کریں تو 2% ہو 3% ہو 4% کوئی امپرومنٹ تو نہیں ہے. اور جب پھر ہم ایوریج کی بات کریں تو ساری پاکستان کی لٹریسی ریٹ میں صرف 2% وہ امپرومنٹ آئی ہے. تو یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کی لٹریسی ریٹ میں امپرومنٹ آئی ہے. ہمیں اس کے لیے تھوڑا سا سوچنا چاہیے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم لٹریسی ریٹ کی سلوشن کے بارے میں پڑھیں گے. آج تو ہم نے یہ پڑھا کہ پاکستان کی لٹریسی ریٹ ہے کیا. یہ میں نوٹس آپ کو PDF میں سینڈ بھی کر دوں گا، آپ لوگ خود بھی اسٹڈی کر لیں کہ پاکستان کے مختلف پروونسز میں کس طرح جو 4 سال میں امپرومنٹ آئی ہے یا جس کی جو لٹریسی ریٹ ہے وہ ڈکریز ہو گئی ہے. تو وہ میں آپ کو شیئر کر دوں گا، آپ خود بھی اسٹڈی کر لیں. لیکن جو اس کا سلوشن ہے کہ اس کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہم یہ اسٹڈی اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی سلوشن ملے. تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں لٹریسی کے بارے میں پڑھیں گے کہ ہم پیپل کو کیسے لٹریٹ کریں، ہم لٹریسی ریٹ کو کیسے بڑھائیں. جس طرح 4 سال میں جو امپرومنٹ ہمیں نظر آئی ہے، تو یہ تو کافی مایوسی کی بات ہے کہ ہمارا ملک اس ٹیکنالوجیکل ایرا میں بھی اتنا وہ امپرومنٹ نہیں لا سکا جو کہ پچھلی حکومت میں پچھلے 4-5 سال میں پاکستان میں جو اسکول کالجز یونیورسٹیاں وہ جس کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی ہے ایز کمپیئر ٹو جو 10 سال پہلے کی بات اگر ہم کر لیں، تو یہ وہ کافی مایوسی کی بات ہے کہ اتنے آرگنائزیشنز ایجوکیشنل آرگنائزیشنز ہونے کے باوجود بھی ہمارے ملک کا لٹریسی ریٹ وہ آج بھی بہت کم ہے. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں اسی کے بارے میں بات کر لیں گے. آپ لوگ یہ پڑھ لیں، اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھے انباکس کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں کہ سر یہ کیا مسئلہ ہے. انشاءاللہ میں آپ کو آگے بھی گائیڈ کرتا رہوں گا. ٹھیک ہے، والسلام.